دیکھو پریشانی آ گئی ہے، اب تو کم از کم تضرع اختیار کرو، اب تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اب تو دراصل اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اب تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس واسطے ہم ان پر کیا ہے، بأسا اور ضرہ طاری کیے، ان پر تکلیفوں کا سلسلہ رکھا، پلٹ کے آتے روتے گڑ گڑاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کر دیتا اور قرآن کی آیتیں دلوں کے اندر اترتی، انبیاء کی ہدایتیں دلوں کے اندر اترتی اور یہ پلٹ کر اور زیادہ اللہ والے بن جاتے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ تضرع اختیار نہ کیا، رونا گڑ گڑانا، اللہ کی طرف آنا، اس کو اختیار نہیں کیا تو اللہ نے ایک اور سخت ترین ان کے اوپر عذاب کی شکل میں رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ دلوں کی سختی۔ یہ سخت ترین عذاب ہے رب کی طرف سے۔ کہیں ہم اس میں تو مبتلا نہیں ہیں آج؟ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس برائی پر بھی اسے دنیا مل رہی ہے، دنیا کے انعامات مل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہلت دینے کی دلیل ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب بڑی زبردست پکڑ آنے والی ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے، یعنی تمہاری بصارت اور تمہاری سماعت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ تمام چیزیں واپس کر دے؟ کون ہے؟ کوئی ہے شریک؟ جن کو تم اللہ کا شریک بنا بیٹھے ہو، کسی کے پاس ہے طاقت؟ جو آج کے ہمارے معصوم بھائی، معصوم ہی کہنا چاہیے کیونکہ علماء سو نے ان کو کیا ہے، مغالطے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ تو بریلوی عوام بہت معصوم ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول کو کیا ہے، پورا اختیار دے دیا گیا تھا، اللہ کے رسول مختار کل ہیں، اللہ کے رسول فلاں ہیں، دیکھیے اس آیت میں صاف طور پر تردید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کہیے، قل، آپ کہیے کیا؟ اللہ کے خزانے کے اختیار میرے پاس نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نور ہوں، نہ میں ملک ہوں، صاف اعلان ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ MSLI لائیو ٹی وی کے ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 41 تک تلاوت کی ہے۔ اب میں نے جو خطبے میں جو آیت تلاوت کی، یہ آیت نمبر 42 ہے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خاص طور پر امت مسلمہ سے خطاب ہے، لیکن نصیحت وہ ہے جس میں پچھلے امتوں میں جب بھی انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے ان انبیاء کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یہ تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ لیکن سورت کا مجموعی مضمون ذہن میں رکھیے، توحید اور نبوت کے لیے خاص طور پر مشرکین کے اٹھائے گئے معجزات کے طلب کے جوابات، اور اہم ترین چیز اس سے یہ ثابت کرنا کہ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس پر غور و فکر کرو، اس پر تدبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے راہیں کھول دے گا۔ اب آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے اس سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجا، لیکن جن امتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا انہوں نے کیا کیا، یہ بات محذوف ہے، ان کا انکار کیا، قبول نہیں کیا، تو جس کے پاداش میں ہوا کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا تنگ دستی میں، فقیری میں، بأسا بؤس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے فقیری، تنگ دستی، اور ضرّا مصیبت، اسی طرح بیماریاں، دنیاوی مصائب و آلام، یہ تمام چیزیں ضرّا کے اندر آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بالبأساء والضراء، فقیری میں بھی، تنگ دستی میں بھی، سختیوں میں بھی، بیماریوں میں بھی ہم نے انہیں مبتلا کر دیا، اور یہ کام بھی اس واسطے ہوا لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ اب بھی تضرع اختیار کریں، آہوازاری کریں، روئیں، بلبلائیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اس واسطے ہم نے دراصل کیا کیا تھا، انہیں ایک ہلکے ہلکے عذابات کے منظر دکھائے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی امتوں کو پکڑتا ہے تو اس میں یہاں پر عذاب دینے کا معاملہ نہیں ہوتا، زیادہ تر پلٹ کے آنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھو پریشانی آ گئی ہے، اب تو کم از کم تضرع اختیار کرو، اب تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اب تو دراصل اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اب تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس واسطے ہم ان پر کیا ہے، بأسا اور ضرّا طاری کیے، ان پر تکلیفوں کا سلسلہ رکھا، لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات یا تکلیفیں کو جو اللہ نے ان پر اتارے، اس کو رجوع کا ذریعہ نہیں بنایا، پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی نافرمانی میں اور سخت ہو گئے۔ یہی حال ہمارا بھی کہیں نہ ہو، یہ غور کرنا چاہیے، آج کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم ترین مضمون ہے۔ آج جو حالات ہیں، ہر طرف بیماریاں، پریشانیاں، وبائی امراض، اس میں ہم کتنا پلٹ رہے ہیں، تضرع کتنا اختیار کر رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھو۔ یہ کرونا کا سلسلہ آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے، کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر اپنی اصلاح کر لیے، کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر اپنی زندگی تبدیل کرنی، کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، زنا میں تھے، فحاشی میں تھے، عریانی میں تھے، پلٹ گئے، کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ پی رہے تھے، چھوڑ دیے، کتنے لوگ ہیں جو کہ کیا ہے، غلط ترین ویب سائٹ اور بے حیائی کے ویب سائٹ دیکھ رہے تھے، چھوڑ دیے۔ نہیں تو یاد رکھو پھر تو کیا ہوتا ہے، دوسری سخت ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید آتی ہے جو ان عذابوں سے بھی سخت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے، اگلی آیت میں پڑھیں ہم، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ بڑا ہی کیا ہے، جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا،
تو کیوں ایسا نہ ہوا جب ہماری کوئی سختی ان پر پہنچی تو وہ گڑ گڑاتے، وہ روتے؟ ایسا کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ نہیں کیا تو اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ہم نے کیا کیے؟ ان کے دل ہی سخت کر دیے۔ قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے معاملے میں، اس کے قدرت کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ بیماری بڑھتی گئی، پریشانیاں بڑھتی گئی، تو یہ بدبخت اور زیادہ کیا ہے، اللہ سے منہ موڑنے لگے۔ ہاں، پلٹ کے آتے، روتے، گڑ گڑاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کر دیتا اور قرآن کی آیتیں دلوں کے اندر اترتی، انبیاء کی ہدایتیں دلوں کے اندر اترتی، اور یہ پلٹ کر اور زیادہ اللہ والے بن جاتے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ تضرع اختیار نہ کیا، رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی طرف آنا، اس کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ نے ایک اور سخت ترین ان کے اوپر عذاب کی شکل میں رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ دلوں کی سختی۔ یہ سخت ترین عذاب ہے رب کی طرف سے۔ کہیں ہم اس میں تو مبتلا نہیں ہیں آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکالیف دی لیکن ہم پلٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا، لیکن اور سختی اختیار کی اور گناہوں میں ڈوب گئے، تو اللہ نے جو ہدایت رکھی ہے قرآن میں، اللہ نے جو نرم دلی رکھی ہے انسان کے اندر، اللہ اس کو سخت بنا دیتا ہے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اصل میں، اس واسطے وہ اس کو قبول نہ کیے، دلوں کی سختی پیدا کر دی، اور یہ سختی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کیوں ایسا نہ ہوا جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آ پڑی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، ان کے دل، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ کیوں؟ یہ دراصل پلٹنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کے دل بھی سخت کر دیے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ان کے لیے وہ اعمال جو وہ کر رہے تھے، یعنی وہی برے اعمال جو وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے خوبصورت کر کے بتا دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ بات کچھ نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، ہوتا ہی آیا ہے، غم، پریشانی، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، ہم کیوں پلٹیں جی؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد اور کٹھن مرحلہ شروع ہو جاتا ہے قوموں کا۔ وہ کیا ہے جی؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب انہوں نے جو نصیحت ہم نے انہیں دی تھی اس کو بھلا دیا، بالکل بھی جو نصیحت پیغمبروں نے کی، جو نصیحت قرآن میں، حدیث میں بیان ہوئی، انہوں نے اس کو بالکل بھی بھلا دیا۔ اب ان کے برائی پر ان کو عذاب آنے کے بجائے ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جو عذاب سے پہلے سب کچھ ان پر کھول دیا جاتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے لیے ہم نے ان کے دروازے کھول دیے ہر چیز کے۔ ہاں، اب کیونکہ کیا ہے، عذاب ان پر متعین ہو چکا، تو اس سے پہلے اب مرحلہ کیا ہے کہ یہ سخت ترین عذاب کا شکار ہو جائیں، اس واسطے اللہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کھول دیتا ہے۔ اسی واسطے یاد رکھیے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس برائی پر بھی اسے دنیا مل رہی ہے، دنیا کے انعامات مل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہلت دینے کی دلیل ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب بڑی زبردست پکڑ آنے والی ہے۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ چونٹی کو پر نکل گئے تو موت کی نشانی، چونٹی جب چلتی ہے نا، پر والی چونٹی نہیں ہوتی ہے نا، تب تک اس کی زندگی ہے۔ اب جہاں پر بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اڑنے لگی تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی انتہا ہے۔ ویسے ہی ایک بندہ برائی میں داخل ہوتا ہے اور برائی کرتے چلے جاتا ہے، اور اس برائی پر اسے دنیا کشادہ ہو کر اور زیادہ مل رہی ہے، اور زیادہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور زیادہ اس کے کرتوتوں کے مقابلے میں اس کی دنیا بن رہی ہے، تو بعض احمق لوگ، جاہل لوگ، بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، ہم باوجود اتنے گناہ کرنے کے اللہ نے ہم کو دولت دی ہے۔ نا نا نا، اب اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب میں تجھے پکڑے گا، اس واسطے یہ سب چیزیں تجھے دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو
یاد دلایا گیا تھا، جو نصیحت تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے لیے ہر دروازہ کھول دیا جو دنیا کا تھا۔ کھاؤ پیو عیش مزہ کرو، ہر دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، کیونکہ جو کچھ بھی نصیب ہے وہ تمہارا دنیا کا ہے، خوب فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اب تمہیں تو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور بڑی سخت پکڑ بھی آنے والی۔ وہ کیسے پکڑ آئے گی؟ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو جائیں گے، اترانے لگیں گے کہ دیکھو ہم دن بدن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دن بدن فحاشی اور ریانی ہو رہی ہے، دن بدن کیا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی کیا ہے بزنس ہو چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، کہ وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے توبے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس طرح ہم قوموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کہیں ہم اس سلوک کے مستحق تو نہیں ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا جی؟ شرک تھا، سب سے بڑا ظلم تو کیا شرک ہے۔ تو فرمایا اسی واسطے کہ دابر القوم الذین ظلموا، کہ اس ظلم کی پاداش میں ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ والحمد للہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کیوں یہاں پر الحمدللہ کا لفظ آیا؟ یہ بدبخت قوم یا بدبخت انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے عذابات مصائب و آلام کے سہنے کے باوجود بھی نافرمانی پہ رہے، تو یہ صرف نافرمان نہیں رہے بلکہ پوری امت کے لیے نقصان دہ بن گئے۔ گنہگار انسان صرف اپنے آپ کے لیے گنہگار نہیں ہوتا جی، پورے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اس معاشرے کو ان گنہگاروں سے پاک کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ اب ایسے وقت میں کیا کہو؟ الحمدللہ کہو، کہ یہ گنہگار لوگ دنیا سے فنا ہو گئے، مٹ گئے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ والحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف کا سزاوار تو وہی ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آ گئی وہی بات، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے، یعنی تمہاری بصارت اور تمہاری سماعت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ تمام چیزیں واپس کر دے؟ کون ہے؟ کوئی ہے شریک؟ جن کو تم اللہ کا شریک بنا بیٹھے ہو، کسی کے پاس ہے طاقت کہ تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے، تمہاری بصارت کو واپس لوٹا دے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ بدبختو سنو، تب شرک چھوڑو، دوسروں کو پکارنا چھوڑو، دوسروں کو کیا ہے یہ سمجھنا کہ ان کے پاس بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ صراحتاً اللہ کے ساتھ شرک ہے، خواہ وہ ولی ہوں، پیر ہوں، خواہ وہ بت ہوں یا کوئی اور، سب اس معاملے میں برابر ہیں، کوئی نہیں ہے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کوئی نہیں ہے جو تمہیں دوبارہ دے سکے، کالے شاہ ولی ہوں، موسیٰ شاہ قادری ہوں، فلاں ہوں، پیر ہوں، صلاحیت والے ہوں، اللہ والے ہوں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے فرما رہا ہے کہ کیونکہ مضمون توحید بار بار دو آیتوں میں تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ توحید کا مضمون پھر دوبارہ لا رہا ہے، لیکن لانے کا انداز مختلف ہے۔ کل قرآن پورا کا پورا ہی کیا ہے؟ مضمون ہے توحید کا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت ہیں کہ پھر بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے، دور ہوئے۔ ہم اس توحید کے مضمون کو صرف ایک انداز میں نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، نصرف، تصریف کا مطلب ہے پھیرنا۔ ہاں، اسی واسطے کیا ہے عربی میں بینک کو بھی صراف کا لفظ، صراف یا تصریف کے لفظ سے ہی بینک کو بولا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی پیسہ پھرتا رہتا ہے، ایک پیسہ آیا دوسرا پیسہ گیا، تو پھیرنا یہ مضمون ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر کر، پلٹا کر، ایک ایک طریقے سے، ایک ایک زاویے سے تم کو پیش کر رہے ہیں، لیکن تم ہو
کہ کسی بھی مضمون کو سمجھنے سے قاصر ہو. ثم هم یصدفون، تم تو کنارہ کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. سنو، اوپر پوچھا تمہاری سماعتیں اور بصارتیں اللہ تبارک و تعالی پکڑ لے تو کون ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے ان سے کہیے دیکھو اللہ اگر تم پر عذاب لے آئے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہے ہلاک ہونے کے سوا ان ظالموں کے علاوہ؟ کون ہے جو ہلاک ہوگا؟ اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ اور یہاں پر لطیف اور گہری میننگ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بغتتاً جہرتاً. مفسرین کہتے ہیں کہ بغتہ میں اچانک ہے، جہرہ میں اعلان کے ساتھ ہے. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بغتہ میں اچانک کا مطلب، ایک معنی یہ ہے کہ رات کے وقت، جہرہ میں اعلان کے ساتھ کا مطلب دن کے وقت. میں تمہیں دن کے وقت پکڑ لوں یا رات کے وقت سوتے میں تمہیں کیا ہے زلزلہ آ جائے اور تم سب کے سب دھس جاؤ. یہ دونوں عذاب میں تمہیں کر سکتا ہوں. اور اس وقت جو بھی مریں گے نا وہ ظالموں کے علاوہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، نبیوں کے تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو اگر مان لیتے تو ہلاک نہ ہوتے. تو ہلاک وہی ہوں گے جو ظالم ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ بغتہ کا مطلب ہے بغیر کوئی نشانی کے، بغیر کوئی بتائے اچانک عذاب آ جائے. جہرتاً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انبیاء کے ذریعے بتا دے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فلاں دن فلاں نشانی کے بعد عذاب ہوگا اور وہ عذاب آ جائے. یہ دونوں مفہوم کیا ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں یہاں پر، جہرتاً میں بھی بغتتاً کے معنی میں بھی. اب آئیے پھر فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، کہ دیکھو ہم نہیں بھیجتے رہے، یعنی جب بھی بھیجا ہے رسولوں کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ خوشخبری دینے والے اور منذرین، خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے اصل مقصود رسولوں کو بھیجنے کا. وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن اپنے رسولوں کو کیسے بھیجتے ہیں؟ الا مبشرین و منذرین، کے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. تو فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، پھر تو ان کو لیے جو گفٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنے والوں کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر پریشانی آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل ہیج ہے، بالکل کیا ہے ادنا ہے. اس واسطے وہ اتنے غمگین نہیں ہوتے. لیکن حقیقی معاملے میں تو یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ پوری غم ہوگا. کیونکہ خوف جو ہوتا ہے نا جی، وہ دراصل کیا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم ماضی کا ہوتا ہے. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ غم ہے. کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ خوف ہے. جنت جانے کے بعد ہر جنتی نہ کسی خوف میں رہے گا نہ کسی غم میں رہے گا. کیوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہوگا کا معنی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ رب تو اعلان کر چکا ہوگا کہ میری رضا تمہارے ساتھ ہے، اب نہ تمہیں موت ہے، موجیں اڑاؤ، مستی کرو، جو چاہے کرو. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارے نفس جو جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ تمہارے لیے یہاں ہے. تو فیوچر کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، ماضی کا کوئی غم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہوا معافی تلافی دے دی اور جو نیک اعمال تھے قبول کر لیے اور جنت کو بھیج دیا. تو یہ اصل معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ خاص کر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا. اور یہ ہوگا کیوں؟ اس واسطے کہ بما كانوا یفسقون، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ ان کی نافرمانی کے باعث ہے. کہ یہ نہ سمجھو کہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، بھائی ہم تو امت محمدیہ ہیں، مرحومہ ہیں، فلاں ہیں. لیکن جو لوگ صراحتاً اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ان کا عذاب برابر ملے گا. اب وہ آ گئی بات جو سورت کا اہم ترین مضمون بھی ہے
اور اس میں کئی ہمارے لیے بھی جو غلط فہمیاں ہیں اس کا جواب بھی ہے۔ فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس، میں ہرگز بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم، میں نے کبھی بھی تم سے یہ نہیں کہا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے کبھی تم سے یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ جب میں نے یہ دعوے ہی نہیں کیے تو تم کیوں مجھ سے وہ مطالبے کرتے ہو؟ یہ سوال ہے اصل مشرکین مکہ سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ نبی ہیں نا جی، تو معجزے کے طور پر کہنا شروع ہو گئے کہ فلاں خزانہ اتار کے بتلاؤ، فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا فلاں غیب کی خبر لا کے بتلاؤ، یا آ کر آسمان پہ چڑھ کے بتلاؤ، یا فرشتہ آ جائے۔ تو ان تمام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکو سنو، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر مجھ سے مطالبے کیوں؟ بھائی اس سے جو مطالبہ ہونا جی وہ اس کے دعوے پر ہونا۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور مطالبہ ہو رہا ہے کہ تو نے کیوں نہیں کیا ہے اس مرض کی دوا دی، بھائی وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ دوا کیوں دے؟ کوئی انجینئر ہے، اس سے کیا ہے آپ وکالت کے بارے میں سوال کریں تو وہ کہے گا کہ میں نے دعویٰ کب کیا کہ میں انجینئر، میں آ کر وکیل ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ معاملہ بالکل یہی، تو میں نے کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم میرے سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے خزانے اتار کے بتلاؤ، غیب کی خبریں لا کے بتلاؤ، یا تم فرشتے بن جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پہلی اس بات کا آپ کیا ہے ان کے ذہنوں میں کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا اعلم الغیب، میں نے کب کہا کہ مجھے کیا ہے غیب کا علم ہے؟ ولا اقول لکم انی ملک، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی میرے بھائیوں، جو آج کے ہمارے معصوم بھائی، معصوم ہی کہنا چاہیے کیونکہ علماء سو نے ان کو کیا ہے مغالطے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ تو بریلوی عوام بہت معصوم ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول کو کیا ہے پورا اختیار دے دیا گیا تھا، اللہ کے رسول مختار کل ہیں، اللہ کے رسول فلاں ہیں، دیکھیے اس آیت میں صاف طور پر تردید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کہیے، قل، آپ کہیے کیا اللہ کے خزانے کے اختیار میرے پاس نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نور ہوں، نہ میں ملک ہوں۔ صاف اعلان ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، بالکل صاف واضح ہے حق۔ کوئی بھی بغیر کیا ہے اپنے جو سبز پنڈی یا پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اپنے جاہل لوگوں کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں، جو فرقوں کے لیبل لگے، نکال کے پڑھے اس آیت کو تو سیدھے سیدھے توحید پر آ جائے گا، سیدھے سیدھے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لائے گا کہ اللہ کے رسول نہ عالم الغیب ہیں، نہ نور ہیں، نہ ملک ہیں، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں نہ اختیار اور خزانے کے مالک ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی آتی ہے مجھے، یہ میں کہتا ہوں اور اسی کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ کھلی کھلی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے دیکھنے والا اور اندھا، جو دیکھنے والا ہے وہ سیدھی راہ پالے گا، جو اندھا ہے وہ اندھا ہی بنا رہے گا۔ تو تمہارا سلوک یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی پھر وہی پرانا اپنا راگ الپنا، گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم تو اندھے ہیں ہاں رکھنے کے باوجود۔ تو اسی واسطے اندھے اور بینا دونوں ہرگز ایک نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا تم اپنے آپ میں غور و فکر کر کے دیکھو، قرآن جو واضح ترین بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کیا اس میں کبھی بھی تمہیں کوئی ٹیڑھ محسوس ہوا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اس رسول نے دعویٰ کیا رسالت کا
اور اس دعوے کے لحاظ سے سب سے بہترین ترین معجزہ خود قرآن موجود ہے سامنے. اس جیسی کتاب تم خود لانے سے عاجز ہو تو مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے اس کو تم اپناؤ تو پھر تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ چھوڑ کر اللہ کے رسول پر اعتراضات کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ لاؤ یہ لاؤ کہنا، رسول نے یہ دراصل آپ کو اظہار ہی نہیں کیا، آپ کے لیے دعویٰ ہی نہیں کیا. اچھا، ہم نے اوپر آیت پڑھی 48 میں یہ بھی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تمام رسول جو آئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے کے لیے آئے. اور اسی طرح یہ آیت بھی اسی صورت میں پڑھے، آیت نمبر 19 کے اندر، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کیا اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، ان لوگوں تک بھی جن تک یہ پہنچے وہ بھی پڑھ کر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اب یہ انذار اور تبشیر کا جو معاملہ تھا اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر اس آیت میں آ گیا. 51 میں فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. اب واضح اور مضمون کھل کے، بِهِ کا صیغہ ضمیر کہاں جا رہا ہے؟ وہاں پر قرآن کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیجئے. اب کسی کا کیا ہے لحاظ پاس و لحاظ رکھنے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھلے عام آپ دعوت دے دیجئے، مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. یہ کیا سوچے گا، یہ کیا کرے گا، لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس بحث میں پڑھنے کا نہیں. یہ واضح پیغام ہے، یہ پیغام پہنچا دو. فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ، اور انذار کیا ہے، ڈرانا کس سے ہے جی؟ ایسے ویسے یہ وہ باتوں سے، پرانے قصوں سے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ بڑوں کے کہنے سے، بزرگوں نے کہا ہے، نہ دلیل نہ کچھ، کتابیں لال پیلی ہری والی بن گئی ہیں، پڑھتے رہتے نا. بِهِ الَّذِينَ، اللہ کے رسول کو بھی ہدایت اصل ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں. قرآن اصل ہے ہدایت کی کتاب. ہاں، آپ ڈرائیے ان کو. کون ہوں گے وہ قبول کرنے والے؟ خاص طور پر اس کا اشارہ یہاں دے دیا، الذین یخافون، ان لوگوں کو جنہوں نے واقعتاً جن کو کچھ خوف ہے، خوف الہی رہے گا نا جی تب ہدایت آئے گی. اس کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت رہے گی نا وہ قبول کرے گا. پہلے سے ہی ضد ہڈر میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو بولے گا ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے تو اس کو تو کچھ نہیں ملنے والی. اور بتا دیجئے یہ بھی کہ اَيُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے ہو کے جانا ہے. کچھ بھی کر لو یہاں پر، کل قیامت کے دن اس کے سامنے پہنچنا ہے اور تمہارا ایک ایک حرکت جنبش کا سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اکیلے نہتے ہوگے تم. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اس حال میں تم رب کے پاس آؤ گے کہ اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا شفیع بھی نہیں ہوگا. شاید کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو آپ ڈرائیے. تو اس آیت میں معلوم ہوا ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ڈرائیے. کس سے ڈرائیے؟ قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے. بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خشیت رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں جو غلط عقیدہ ان پر ہے، خاص طور پر کہ فلاں قادر ولی بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں یہ ہو جائیں گے، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم فلاں ہیں. تو اس عقیدے کو جو گمراہ کر رہا ہے ان کو یہ عقیدہ، اس عقیدے کو کھول کر توڑ کر ان کے سامنے فرما دیجئے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. اس دن کوئی حمایتی نہیں ہوا، کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، کوئی شفیع بھی نہیں آ سکتا، نہ شفاعت کرنے والا نہ کوئی ولی تمہیں کام آئے گا. وہاں کام آئے گا تو پہلے توحید ہی ہے جو کام آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، ہوگی سفارش، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پر ہو جائیں گے. جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. عہدے داروں میں عہدہ کس کو ملتا ہے؟ غریب ہے، شروع سے کام کر رہا ہے. مساجد کی کمیٹیوں کو دیکھنا چاہیے،
مراکز کی کمیٹیوں کو دیکھنا چاہیے، وہ بندے جو شروع سے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب عہدے کا مسئلہ آتا ہے، وہ جس نے کبھی میٹنگ بھی ایک اٹینڈ نہیں کی ہوگی، لیکن صرف مالداری کے بنیاد پہ کیا کرتے ہیں، فلاں ٹریجرر، فلاں کیا ہے سیکریٹری، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، کیوں؟ پیسہ ہے، عہدہ ہے۔ یعنی پہلے تو ان پر سلامتی ہو، آپ سلام کہیں، پھر انہیں بتائیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، پھر انہیں خوشخبری بھی سنائیں کہ تم ایمان والے ہو۔ اب ایمان والا ہونے کے باوجود کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دھتکار دے گا، بلکہ تم اگر فوری طور پر توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ خوشخبری بھی دو انہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برملا کہہ دیجئے علی الاعلان، کیا کہہ دینا ہے؟ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پوجوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں کیسے عبادت کروں؟ اللہ نے مجھے منع کر دیا، تم لاکھ بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت میں کرنے والا نہیں ہوں۔ نبی کو اس وقت کہا گیا، اور پڑھنے والا ہر بندہ توحید کا قائل اور اللہ کے آیتوں کو ماننے والا مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو بھی جب ان مشرکوں کے معاملے میں بحث و مجادلہ کا معاملہ آئے اور یہ بدبخت درگاہوں کے چکر کو صحیح ثابت کریں یا ولی اور قبر پرستی کو آگے بڑھائیں، تو صاف کہہ دیجئے تم لاکھ کہو، اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تمہارے اوپر بھی کل اختیار رکھتا ہے، بس وہ چاہ کے تمہیں اختیار دیا ہے برائی کرنے کا، ورنہ تو تمہارا اپنا جسم بھی دراصل میرے ہی اختیار سے کنٹرول میں ہے۔ آنکھ سے ہی دیکھنا ہو تو آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہو، کوئی یہ نعرہ لگائے کہ میں ہاتھ سے دیکھوں گا، نہیں دیکھ سکتا۔ زبان ہی چکھنے کے لیے ہے تو زبان ہی سے ذائقہ معلوم ہو سکتا ہے، کوئی یہ نعرہ لگا دینا کہ ہم آ کر ہاتھ سے کیا ہے ذائقہ چکھ کے بتائیں گے، تو نہیں ہو سکتا۔ تو پورا جسم بھی کنٹرول میرے ہاتھ میں، حتیٰ کہ تمہارا رات دن کا سونا اور جاگنا یہ بھی دراصل میرے کنٹرول میں ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔